سوال پوچھا انہوں نے کہ رشتہ دار ہے اور وہ ہندوؤں کی طرف چلا گیا ہے تو آج اس کے ساتھ کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بڑے بڑے وہ کافر تھے اور مشرک تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ناطہ نہیں توڑا، رشتہ نہیں توڑا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دی گئی، آپ نے نہیں فرمایا طلاق دے دو، انہوں نے طلاق دی۔ اور چچا کا بیٹے تھے، دونوں چچا کے بیٹے تھے، آپ نے دی ہوئی تھی۔ اللہ کا وہ تھا، تکوینی طور پر اللہ کام لیتے ہیں کسی طریقے سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے نہیں توڑے، رشتے نہیں چھوڑے، اور یہاں تک کہ ایسا قریبی کافر جو مر رہا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، میں قیامت کے دن گواہی دوں گا۔ تو آپ کے یہاں اگر شرمندگی سے آپ نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ کی شرمندگی نہ ہو، میرے کان میں پڑھ لو، میں قیامت یعنی اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کے لیے آخری درجے کر وہ فرمائی، یعنی احسان فرمایا کہ کلمہ کان میں پڑھ لیں، لوگ نہ سنیں، میں گواہی دے دوں گا، آپ جنت میں چلے جائیں۔ یہ ہے رشتہ داروں کے متعلق۔ رشتہ دار چاہے ہندو بن جائے، یہودی بن جائے، عیسائی بن جائے، ان کے ساتھ ناطہ نہیں توڑنا، رشتہ نہیں چھوڑنا۔ قرآن میں جن لوگوں پر لعنت کا حکم ہے، لعنت وعن اللہ لعنت بھیجتا ہے، وہ کون ہیں؟ وَتُقَطِّعُ الْأَرْحَامَ، جو رشتہ داروں کو توڑتے ہیں، یعنی رشتے توڑتے ہیں، ان کے بارے میں لعنت فرمائی اللہ نے۔ کتنا سخت ہوگا جو اللہ لعنت بھیجے۔ اس لیے رشتے کو نہیں توڑنا، چھوڑنا نہیں ہے، اور ان کے ساتھ گھل مل کر ان کو راغب کرنا ہے دوبارہ۔ دیکھیں، مسلمان ایک عیسائی ہو گئے، مسلمان، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے ایک بندہ بھیجا قاصد کے، جاؤ ان کو سمجھاؤ۔ انہوں نے شرط رکھی کہ مجھے رشتہ بھی دیں، بادشاہت میں بھی دیں، یعنی خلافت میں بھی دیں، یہ وہ کریں۔ صادر باتیں نہیں مانتے تھے، کچھ باتیں بالکل ناممکن تھا، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا جو کچھ کہے مان لیں، لیکن واپس آ جائے، اسلام قبول کر لے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ساری مثالیں حدیث میں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ دو جوڑی میاں بیوی، حضرت ابو سفیان کے خاندان میں سے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی یہ دو جوڑی میاں بیوی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیا آپ چلے جاؤ حبشہ، یہاں مار دیں گے، طاقتور لوگ تھے وہ، تو مار دیں گے۔ وہاں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کا شوہر عیسائی بن گیا، آپ نے رشتہ ختم نہیں کیا، یعنی آگے زوجہ محترمہ بننے والی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا دین کی سمجھ نہیں تھی؟ 100% دین کی سمجھ تھی، 100% دین کی سمجھ تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تمہارا نقصان ہو جائے تم راضی ہو اللہ پر، صبر کر جاؤ، تمہیں اس سے بہتر بدلہ ملے گا۔ اور فرماتی ہے میں سوچتی تھی اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، صحابی اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر صحابی یہ تھا کہ حضور کے نکاح میں آ گئی۔ فرمایا او تب پتہ چلا کہ اس سے بہتر کیسے، صبر کرو اور اللہ کی رضا پر راضی رہو تو اللہ بہتر عطا فرماتے ہیں۔ نقصان کا بدلہ یا کوئی بھی برائی ہو جائے، دکھ ہو جائے، تکلیف ہو جائے، مصیبت آ جائے، اس سے بہتر اللہ فرماتے ہیں، شرط یہ صبر ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو۔ ہم نہیں کرتے۔ تو جیسے امیر صاحب نے فرمایا کہ رشتہ دار ہندو بن گیا ہے، ان کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، کھانے پینے یا زیادہ صادر رشتے تو نہیں کر سکتے، کھانا پینا بھی اچھا نہیں ہے، لیکن اگر فرض کرے کھا پی سکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے، غیر مسلموں کے گھر کھایا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری 8 دنوں میں سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے، جو بخار، ایسے سمجھو ہمیں 102 104 پہ بخار اینڈ ہوتا ہے، تو حضور کا دگنا بخار تھا۔ اتنی تکلیف تھی کہ آپ کے پاؤں مبارک زمین سے نہیں اٹھ سکتے تھے، اتنی تکلیف تھی بخار کی آپ کو۔ آپ اس حال میں تشریف لاتے تھے، ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سہارا دیتے تھے، ادھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ سہارا دیتے تھے، تبھی آپ تشریف لاتے تھے آخری دن، ورنہ تشریف نہیں لا سکتے تھے، آپ کی ہمت نہیں تھی، اتنا بخار تھا۔ تو یہ اثر تھا زہر کا۔ زہر کس نے دیا تھا؟ زینب نے دیا تھا، جو یہودیہ تھی، مسلمان نہیں تھی، آپ تشریف لے گئے تھے، انہوں نے دعوت دی تھی۔ تو غیر مسلم کے گھر کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اسے کھلا بھی سکتے ہیں، اپنے برتنوں میں بھی اس کو کھلا سکتے ہیں، اس کے برتنوں میں بھی کھا سکتے ہیں، اپنا پکا ہے وہ بھی اسے کھلا سکتے ہیں، اس کا پکا وہ بھی کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ہاں شرط یہ ہے کہ خالص ناپاک نہ ہو، وہ مثلا سور بنا لے تو ہم تو نہیں کھا سکتے،
चाइना वाले मेंढक भी खाते हैं, बिच्छू भी खाते हैं, बहुत सारे सांप भी खा लेते हैं चाइना। हम तो नहीं खा सकते, हराम तो हराम है, वहां नहीं खा सकते। हलाल चीज कोई सब्जी बना देता है, चावल बना देते हैं, चाइना में चावल में सब्जी डाल के खाते हैं। चावल में कच्ची सब्जी, बिल्कुल कच्ची नहीं, पक्की पूरी नहीं और कच्ची भी नहीं, इस तरह की सब्जी के डाल के खाते, वो हम खा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। सब्जी भी हलाल है, चावल भी हलाल है, इस तरह के बहुत सारे आइटम है चाइनीज के। लेकिन अगर वो मेंढक है तो हम खाएंगे, हराम है हमारे लिए। ऐसा खाना जो हलाल है, चाहे वो हिंदू के घर हो, यहूदी के घर हो, बुद्ध मत के घर हो, ईसाई के घर हो, वो हम खा सकते हैं। तो ये जो रिश्तेदार अमीर साहब ने पूछा, फारूक साहब ने, हिंदू बन गया है, ताल्लुक खत्म नहीं करना, एहतियात करनी है, यानी रिश्ते नहीं करनी, एहतियात है। ज्यादा भी घुल मिल कर नहीं रहना कि खुद उधर हो जाए। सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा के शोहर क्या था, वो ईसाई के साथ घुल मिल गए, इतना घुल मिल गए कि उसका असर कबूल कर लिया, उसका असर कबूल कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दूर होना, इसका भी एक अलग असर था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, आपके पास होते हैं तो क्या कमाल का ईमान होता है, आपसे दूर होते हैं तो फिर वो कमी आ जाती है। हुजूर ने फरमाया, फरिश्ते तुम्हें सलाम करें, फरिश्ते तुम्हें मुसाफा करें, अगर यही कैफियत तुम्हारी बाहर भी हो। तो साजरे कहाँ नबी का पड़ोस और कहाँ वो हबशा, हुजूर के हुक्म पर तशरीफ ले गए। मुसलमान कोई था नहीं, सारे ईसाई थे, ईसाई के साथ दोस्ती हो गई तो इसलिए उसका असर कबूल कर लिया, ईसाई हो गए और ईसाई होकर मरे वो। तो रिश्ता नहीं तोड़ना, बरकरार भी रखना है ताल्लुक, सिला रहमी भी करनी है। अगर वो गरीब है, हिंदू बन गया है, उसको सदका भी देना है, ज़कात नहीं देनी, सदका देना है, अच्छाई करनी है, खैरात दे देनी, खिला देना है, पिला देना है, कपड़े नहीं कपड़े दे देने हैं, ताउन करना है ताकि वो राग़िब हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे काफिरों को माल देते थे, हालांकि काफिर थे, किस लिए, ताकि ये राग़िब हो जाए, ये आ जाए, कबूल कर ले, हुजूर माल देते थे। एक दफा कुछ सहाबा ने, नौजवान साहब, उन्होंने इतराज किया था, या रसूलल्लाह आप उनको माल दे रहे हैं। आपने इरशाद फरमाया, आपने दुख से इरशाद फरमाया था कि आप नहीं चाहते हो आपके साथ मोहम्मद चला जाए, उनके पास माल चला जाए। फिर उनको समझ आ गई, अंसार थे, नौजवान थे, या रसूलल्लाह सारा माल तो आप उनको दे रहे हैं। शुरू में ऐसा था, गुर्बत ज्यादा थी, माली पोजीशन बहुत कम थी कि एक खजूर मिलती थी पूरे दिन में। इस सतह पर जब माल आ गया, वो लाखों माल, करोड़ों का माल वो तकसीम कर रहे हैं, तो एतराज कर बैठे वो, हुजूर के समझाने से बाद आ गए, फिर मौत तक एतराज नहीं किया, हुजूर के फरमान पर, तकसीम पर, किसी भी किस्म के फैसले पर एतराज नहीं किया, लेकिन कर बैठे थे एक दफा। ये जो दोस्त वो हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं उनसे ताल्लुक रखना, खिलाना पिलाना, खाना, रिश्ता नहीं करना, ज्यादा गहरा दिली ताल्लुक ना हो, ऊपर का ताल्लुक कि ये वापस आ जाए, इस तरह रखना चाहिए। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। हाँ, इंतकाल हो गया, गैर मुस्लिम की रसूमात में शामिल नहीं होना, रसूमात में शामिल, ताज़ियत के कलिमात जो मुगलक हूं, इस तरह कह सकते हैं, ताज़ियत के कलिमात कह सकते हैं। ऐसे भी ना हो अल्लाह तुम्हें माफ करे, अल्लाह कैसे माफ करे। नमाज जनाजा हिंदू का नहीं, यहूदी का नहीं, बुद्ध मत, यानी ये जो रसूमात है उनकी, उसमें कोई शामिल होना नहीं। बाद में ताज़ियत के लिए, ताज़ियत के कलिमात, क्या अच्छा आदमी था, ओहो नुकसान हो गया आपका, इस तरह के कलिमात मुगलक से, ऐसा ना हो अल्लाह उस पर रहम करे, अल्लाह उसको जन्नत दे दे, अल्लाह उसको हुजूर के साथ इकट्ठा करे, वो तो काफिर है, मेरे नबी के साथ तो इस्लाम होना चाहते, ये कैसे बदबख्त आएगा। तो ये कलिमात से एहतियात से कहने हैं, लेकिन तसल्ली के। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह साथी ने सवाल पूछा कि हमारे जो दूसरे मसलक वाले इनके पीछे नमाज, मैं शायद हजारों दफा अर्ज कर चुका हूँ, नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। हमें चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ प्यार करें, मोहब्बत करें। काफिर के साथ अच्छा ताल्लुक का हुक्म है, तो मुसलमान के साथ अच्छा ताल्लुक कैसे हुक्म नहीं होगा। हम ये गलतियां करते हैं, हम कोताहियां करते हैं, हम नफरत करते हैं। ये फलां मसलक वाला है नफरत, फलां पार्टी वाला है नफरत, नफरत तो खुद हराम है कुत्ते की तरह, हम क्यों करते हैं, हम भोले भाले लोग हैं। दिल में अगर नफरत हो ना, दिल में, कोई इबादत कबूल नहीं होती, कोई इबादत कबूल नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याज खाया है, आपका सालन पका, आपने सालन नोश फरमाया, उसमें प्याज थे, खाना साबित है, लेकिन प्याज की बू से नफरत की, यह पैगाम था। नबी का हर अमल हुज्जत होता है उम्मत के लिए, यह पैगाम था उम्मत के लिए।
کہ پیاز سے نفرت نہیں کرنی. کیا مطلب؟ گناہگار سے نفرت نہیں کرنی، چاہے کسی بھی مسلک کا ہو، کسی پارٹی کا ہو، کسی گروپ کا ہو، اس سے نفرت نہیں کرنی. ہاں اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے اس غلط کام سے نفرت کرنی ہے. مثلا زنا کر رہا ہے، زانی سے نفرت نہیں ہے، زنا سے نفرت ہو. چوری کر رہا ہے، چور سے نفرت نہیں کرنی، چوری سے نفرت کرنی ہے. قاتل ہے، قتل کرتا ہے، ریوالور نکالتا ہے، موبائل کے لیے مار دیتا ہے، تو اس بندے سے نفرت نہیں کرنی، ڈاکو سے، اس کے ڈاکے سے نفرت کرنی ہے. ہم المیہ یہ ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹکڑوں میں کیوں تقسیم ہے؟ اس حضور کے پیغام کو سمجھ نہیں سکی. ہم براہ راست اس بندے کو ہٹ کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. تو یہ غلطی ہے ہماری، یہ کوتاہی ہے. وہ میں نے عرض کیا تھا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا حواری تھا. حواری صحابی کو کہتے ہیں، اس دور کے صحابی حواری. صحابی پیچھے ایک بندے نے دیکھا ہم جیسا تھا، یار یہ ایک نبی ہے دوسرا ولی ہے، میں بھی چلا جاؤں تو ان کے قدموں پر قدم مل جائیں گے، مجھے اللہ معاف کر دے گا. اب یہ ڈاکو بھی ہے، زانی بھی ہے، شرابی بھی. جب چلا گیا تو نبی کے دل میں کچھ نفرت نہیں آتی، نہ تانا نہ عیب. لیکن جو پیچھے حواری تھے اس کے دل میں آیا، یہ پیچھے بدکار آ رہے، یہ تو ڈاکو ہے، یہ تو زانی ہے، یہ تو شرابی ہے، یہ تو ایسا ایسا ایسا. اللہ نے ایک لمحے کا یہ نفرت پسند نہیں کی، وحی اتار دی. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جبرائیل کو، تمہارے پیچھے تمہارا حواری آ رہا ہے، اس سے نفرت کر رہا ہے، اس کی جہنم میں نے اس کو دے دی، اس کی جنت اس کو دے دی. ایک لمحے میرے عزیزو، یہ طے کر لیں ہم کبھی بھی وہ نہ کریں، کبھی بھی نفرت نہ کریں کسی سے. عمل سے نفرت ہو، یعنی برا عمل، برا کردار، گھٹیا عمل، گھٹیا فعل، اس سے نفرت ہو، گھٹیا بندے سے نفرت نہیں کرنی. حضرت حافظ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی بہترین مثال دی ہے ہمارے سمجھانے کے لیے. ان کی کتاب ہے اللہ سے حسن ظن. 3 صدی ہجری کے سب سے بڑے بزرگ ہیں، یہ سب سے بڑے محدث ہیں، اللہ والے ہیں. اس دور میں کتاب لکھی. انہوں نے لکھا، حافظ ایک بزرگ کا نام لکھا، مجھے ابھی بھول گیا. وہ تشریف لے جا رہے تھے، دیکھو ایک جنازہ ہے، اس جنازے کو 4 پائے ہوتے ہیں نا، 3 طرف مرد تھے، ایک طرف عورت تھی. انہیں فرمایا عورت سے، اما بڑھیا یہ کیا ہوا؟ اس پورے گلشن شراز میں، یہ بغداد شاید ادھر کا واقعہ ہے کہ گلشن شراز میں یا اس فرجانی میں کچھ چوتھا بندہ نہیں ملا. تو اما بڑھیا نے کہا، بیٹا یہ میرا بیٹا تھا، فوت ہو گیا ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کے جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، کندھا دینے کے لیے تیار نہیں. میں تو ماں ہوں، یہ 3 مسافر آ گئے تھے، چوتھی میں خود ہو گئی. تو فرماتے میری چیخ نکل گئی اندر سے کہ ایسا علاقہ ہے کہ نفرت کرتا ہے، کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. فرمایا ماں آپ چلی جائیں، میں اس کو کندھا دیتا ہوں، میں ہی جنازہ پڑھواتا ہوں، میں ہی دفن کرواتا ہوں. آپ تشریف لے گئے، اس کا جنازہ پڑھایا، اس کو دفن کیا گیا، تشریف لے گئے. وہ مسافر تھے 3، یہ بھی مسافر تھے. کچھ دنوں کے بعد خواب میں دیکھتے ایک نوجوان کو جنت میں. پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے کیا کیا، جنت تمہیں کیسے ملی؟ کہا آپ نہیں جانتے؟ نہیں بیٹا آپ کو تو نہیں جانتا. کہنے گا میں وہی ہوں جس کا آپ نے جنازہ پڑھایا تھا، جس سے لوگ نفرت کرتے تھے. جنت کیسے ملی؟ کہنے اللہ نے کہا میں ہجڑا تھا، میرے اللہ نے کہا جب میں مر گیا اللہ نے کھڑا کیا مجھے، میرے ہجڑے بندے، میرے بندو نے تمہیں بہت ستایا، میرے بندو نے تم سے بہت نفرت کی، میرے بندو نے تمہیں بہت دکھ دیا، اب میں مزید تمہیں کوئی دکھ نہیں دیتا، میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. نفرت کرنے پر اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے. تو جو نفرت کر رہا ہوگا وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا اللہ کے نزدیک، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ہمارا المیہ، ہمارا وطن گھر چکا ہے نفرتوں میں، ہر قسم کی نفرت ہے. یہ غلطی ہے، کوتاہی ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. کہ مدرسے کا استاد ہوں اور میں پینشن کا مطالبہ کر سکتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوتاہی ہو رہی ہے. پینشن گورنمنٹ کے ملازم کو ملتی ہے، باقی دوسری ملازمتوں پر نہیں ملتی. اسی طرح ان کا بھی حق ہے. مثلا ایک بندہ 60 سال مدرسے میں لگا دے، 60 سال کسی کمپنیاں بھی دے رہی ہیں اب، تو پینشن کا مطالبہ کرنا جائز ہے. اب بوڑھا ہو گیا، بڑھاپا جوانی سب کو لگا دیا مدرسے کے لیے یا ادارے کے لیے یا کمپنی کے لیے یا ڈیوٹی کے لیے. اب بڑھاپے میں آ کر یہ بے روزگار ہو جائے تو غیر مسلم اس کا سب کچھ فری کر دیتے ہیں، ٹیکس معاف کر دیتے ہیں اور اس کے سہولیات دیتے ہیں، مسلمان نہیں دیتا.
اللہ ہمیں اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ سوال پوچھا بہن کی شادی میں جہیز دے دیا، کیا اس کی وراثت کا حق ادا ہو گیا؟ اب اس کو کہ پوچھے کہ تو نے اپنی شادی کی، دو شادیاں کر کے بیٹھا ہوئے، وہ وراثت میں شامل نہیں، بہن کا وراثت میں شامل کر دیا۔ ایسے نادان ہیں ہمارے بھائی، بہن کی شادی کو وراثت کا حصہ کاٹ رہا ہے، اپنی دو تین شادیاں کر کے بھی کہتے ہو تو میرا مال تھا، میرے ابا کا مال تھا، تیرے ابا کا مال تھا تو تیرے ابا کی بیٹی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک بندہ عبادت کرتے کرتے جنت کے کنارے پہنچ جاتا ہے، کسی کا حق کھا کر مر گیا، جہنم میں اونڈے منہ گرا دیا جائے گا۔ اور یہ بہنوں کا حق ہم کھاتے ہیں، بیوی کا حق ہم کھاتے ہیں۔ بعد بدبخت آخری میں جب یہ پتہ چل جاتا ہے یہ انڈے، بیوی کو طلاق دیتے ہیں تاکہ یہ جائیداد بچوں سے نکل نہ جائے، بیوی کے پاس نہ جائے۔ ایسے بدبخت مرتے ہیں، ایسے بدبخت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ نیک بن جائے، اور اتنا نیک بنے کہ 70 نبیوں جتنے اعمال کر لے۔ فرمایا کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے، لیکن کر بھی لو 70 نبی جتنے اعمال۔ لیکن اگر کسی بند مسلمان کو ناراض کر کے یا اس کا حق کھا کر مر گئے، 70 نبیوں جتنے اعمال تمہارے منہ پر مار کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ہم نہیں سمجھتے، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ 100% وہ کرے۔ ایک معذور ہو اور اس کے زخم ہو، بو آتی ہو، تو مسجد سے روک سکتے ہیں؟ جی ہاں، مسجد میں جس پر جماعت فرض نہیں وہ بھی ہے جس کے جسم سے بدبو آتی ہو، اس کو روکا جا سکتا ہے کہ نماز گھر پہ پڑھا کرو، کوئی حرج نہیں، اس کو روکا جا سکتا ہے۔ بدبو آتی ہو، اس کے زخم ایسے ہوں، اس کو روک دے، مسجد میں نہ آنے دے، کوئی حرج نہیں، شریعت اجازت دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے موت۔ ساتھ صاحب سے اقامت کے وقت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر کہنا چاہیے؟ جی ہاں کہنا چاہیے، ثابت ہے، اذان میں بھی ہے، اقامت کے میں بھی ہے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ اس لیے ساتھ سوال پوچھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر لا حول پڑھنا چاہیے یا وہی کلمات کہنے چاہیے؟ تو کیا مسجد میں بھی کہہ سکتے ہیں؟ یہ سنت باہر بھی ہے، مسجد میں بھی ہے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم مسجد میں بھی ہے، مسجد کے باہر بھی ہے، یہ تو سنت ہے۔ سنت مسجد میں بھی عمل کریں گے، باہر بھی عمل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد میں تشریف فرماتے، آپ کو ارشاد فرما رہے تھے، ارشاد فرماتے رہے، حضرت بلال اذان دیتے رہے، توجہ نہ گئی۔ نبی کا ہر عمل امت کی آسانی کے لیے ہوتا ہے، یہ لفظی طور پر ہم کہہ سکتے توجہ نہ گئی، لیکن ایسا نہیں ہے نبی نے دانستہ کیا ہو، نبی کا ہر عمل امت کی آسانی کے لیے ہوتا ہے، امت کو آسانیاں دیتا ہے نبی۔ اس وجہ سے حضور ارشاد فرماتے ہیں جب آپ نے بات ختم فرمائی، آپ نے فرمایا اذان نہیں ہو رہی تھی یا رسول اللہ؟ جی ہو رہی تھی، بلال نے اذان دی، فرمایا آؤ ابھی سب اذان کا جواب دے دیتے، اور یہ مسجد میں تھے حضور، آپ مسجد نبوی میں تھے۔ تو ساتھی پوچھتے ہیں مسجد میں اذان دینے کا جواب دینا چاہیے، سنت ہے، اجر ملے گا، سعادت ہے، نیکی ہے، فضیلت ہے، باہر بھی ہے اندر بھی ہے، جس طرح باہر ضرورت ہے مسلمان کو، اندر بھی ضرورت ہے مسلمان کو۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرموداری۔ تسبیح فاطمہ فرض کے بعد پڑھنے چاہیں یا آخر میں پڑھیں؟ تسبیح فاطمہ فرض کے بعد اچھا ہے، لیکن اگر زیادہ تاخیر ہو ایسے پڑھتے ہیں تو آخر میں پڑھیں، سب سے آخر میں۔ تسبیح فاطمہ کا یہ اجر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ کو فرمایا، جس کے لیے آپ کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، آپ ماتھا چومتے تھے، اپنی چادر مبارک بچھاتے تھے، اس سیدہ کو فرمایا بیٹا وہ آئی تھی خادم لینے کے لیے، غلام لینے کے لیے، آپ نے فرمایا غلام کے بدلے میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اس کے ساتھ آپ استغفر اللہ بھی ملا دیا کریں، چاروں چیزیں 33 کر لو، اللہ اکبر 34 کر دو تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ بھی 33 کہتے ہیں۔ تو اتنا اجر ہے، اتنا نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اس سے بڑی نیکیاں، زیادہ نیکیاں کسی کے پاس نہیں ہوں گی جو یہ پڑھتا ہوگا۔ ہم نہیں پڑھتے، سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، تو فرضوں کے بعد پڑھنا چاہیے، لیکن اگر ٹائم زیادہ لگتا ہے تو آخر میں پڑھیں، سنت نفل نمٹا کر پڑھیں، لیکن ضرور پڑھیں، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق۔ KFC میکڈونلڈ کا کھانا حلال ہے تو حرام کس نے کیا؟ حلال ہے، حلال ہے، لیکن آج کل نہیں کھانا چاہیے۔ ہمارا وطن معاشی طور پر اتنا جو کمزور ہوا ہے، اس لیے ہم اپنے وطن کی کوئی چیز کھاتے نہیں، پیتے نہیں، استعمال ہی نہیں کرتے۔ ہم سارے بھولے بھالے لوگ ہیں، نادان ہیں ہم۔ ہمارے روڈ پر دیکھ لیں، ہماری سائیکل باہر کی ہے، چائنا کی ہے، ہماری نہیں، موٹر سائیکل باہر کی ہے، ہماری نہیں، کار باہر کی ہے، ہماری نہیں، ٹرک باہر کا ہے، ہمارا نہیں، کوچ باہر کی ہے، ہماری نہیں، ٹریکٹر چلتا ہے باہر کا ہے، ہمارا نہیں، ڈمپر چلتا ہے باہر کا ہے، ہمارا نہیں۔ ہمارا ہے کیا؟ بھولے بھالے لوگ ہیں۔ 70 سال میں بس ہمارے بچے بچیاں ٹک ٹاکر بن کے گانے گا کر اس منچے ترقی کر گئے۔ چائنا کا کوئی بچہ، چائنا کی کوئی بچی کوئی چیز پروڈکٹ کی
टिक टॉक बनाती हैं वो, कोई प्रोडक्ट, कोई चीज, कोई फसल की चीज, कोई बाग की चीज, कोई चीज बनाकर टिक टॉक बनाती है। हमारी बच्चियां नाच गाने पर टिक टॉक बनाती है, इसको तरक्की समझ रही है नौज़ुबिल्लाह। ये अलमिया देखिए, कोई चीज हमारी नहीं है, सिर्फ मैं रोड की मिसाल दे रहा हूं, रोड की मिसाल दे रहा हूं। तो ये नुकसान है वतन का। हम सारे भोले भाले लोग हैं भाई, KFC हलाल है, मैकडॉनल्ड हलाल है, लेकिन अपने वतन का खाना खाएं। कपड़ा आप जापान का पहने जायज है, लेकिन अपने वतन की कंपनी का पहने। सफर आप किसी भी एयरलाइन पे सफर कर सकते हैं, अपनी PIA का सफर करें। इसी तरह हर चीज को अपने वतन को तरजीह दे, यही बेहतर है। लेकिन वतन में ये तरबियत नहीं, शऊर भी नहीं है। हमारे मैं LLB कर रहा था तो वहां ड्यूटी करता था पोर्ट कासिम पर। दुख लगता है ऐसी चीजें बयान करने को। एक जापानीज था, वो अफसर था, मैं तो सिर्फ अपना खर्चा पूरा करने के लिए LLB के लिए वो कर रहा था, क्लैरिकल भी ना कहें, हेल्पर के तौर पर कर रहा था। जापानी ऊपर सुपरवाइजर था हमारे ऊपर, ये पोर्ट कासिम कराची। वो अपने घर में जापान में मिस कॉल करता था, उसकी अहलिया, बहन, माँ, भाई फोन करते थे। उससे पूछा कि भी आप कॉल भी कर सकते हो? उसने कहा मैं कॉल करूंगा तो एक कॉल का टैक्स पाकिस्तान को मिलेगा, पाकिस्तान का फायदा होगा। मैं मिस कॉल देता हूं, मेरे वतन से कॉल आती है तो मेरे वतन जापान को फायदा होता है। मैं अपने वतन का खैर खाऊं, तुम्हारे पाकिस्तान से मुझे क्या लेना देना। और हम भोले भाले लोग हैं, हम सारे नादान हैं, हम सारे भोले भाले लोग, हमें कोई फिक्र नहीं अपने वतन की। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। सवाल तो बहुत हैं, अभी अगले जुम्मा करेंगे इंशाल्लाह। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। सवाल है कोई? मंजिल है, नीचे जमात हो रही है, मस्जिद की जमात हुई तो इमाम साहब जो है ना बैठे नहीं, तो खड़े हो गए, ऊपर वालों को पता है, उसके बाद आखिर ऊपर फर्ज छूट जाए, जब याद रखिएगा जमात में फर्ज छूट जाए ऊपर वालों का, नमाज नहीं दोबारा पढ़नी पड़ेगी। अब उनके लिए हुक्म ये है वो दोबारा नमाज पढ़ लें और जमात के साथ पढ़ लें। जैसे हमारा लान है, यहाँ पढ़ सकते हैं। मस्जिद में दूसरी जमात 3 की हद तक पढ़ सकते हैं, 3 बंदे हों तो पढ़ सकते हैं दूसरी जमात। 3 से ज्यादा हो मस्जिद में ना पढ़ें, फिर बाहर पढ़ें। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। और कोई सवाल है? सुब्हान रब्बिल वहाब, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि आमीन अजमईन। रज़ियल्लाहु तआला अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि आमीन अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।